کوشش اس کے لیے۔ جماعتی تعلق اور خدمت میں وہ جس طرح دن رات مصروف رہتے تھے، اس سے گھر کی خواتین کو کچھ پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے، تو اس پہلو کو وہ آپ کے ساتھ کس طرح بیلنس کرتے تھے؟ کبھی آپ کو گلا شکوہ بھی ہوتا ہوگا کہ گھر کو ٹائم کم دیتے ہیں، تو ان کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ گلا شکوہ تو بہت ہوتا تھا، کیونکہ عموماً گھر میں ہوتے تھے، لیکن پھر یہ تھا کہ شام کو زمینوں پہ جاتے تھے نا، تو ہم اکثر زمینوں پہ ان کے ساتھ چلے جاتے تھے، تو وہ بیلنس وہاں پہ پورا ہو جاتا تھا، جا کے پھر لیا، سیر کر لی۔ بس اب کیا انسان جماعتی کاموں میں زیادہ تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ نہیں کرنا۔ جب رات کو لیٹ آئیں تو یہاں کہیں اکثر تقریباً روز ہی کہیں نہ کہیں جا رہے، رات کو دکان پہ بوتل پی کے آ رہے، بس یہی ہوتا تھا۔ پھر وہ پورا ہو جاتا نا کہ انسان کا ہڑکا ہوتا ہے کہ اکٹھے بیٹھے نہیں تو کہیں تھوڑی دیر پھر آئیں، اور یا زمینوں وغیرہ پہ۔ اور کوئی خاص بات جو آپ کو یاد آ رہی ہو اس وقت آپ کا مقام؟ ایک آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ ساری جماعت احمدیہ کے نزدیک غیر معمولی عزت اور احترام کی مالکہ ہیں۔ خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے شہید کی بیگم ہونے کے ناطے سے ساری جماعت میں آپ کا ایک خاص مقام ہے۔ اس مقام کو آپ کس طرح سے بیان کرتی ہیں؟ میں تو اللہ کا شکر کر جتنا بھی کروں کام میں، جو صاحب کا مجھے کل شعر یاد آ رہا تھا کہ وہ جو بے پناہ اداس ہو مگر ہجر کا نہ گلا کرے، کہ میں اداس واقعی بے پناہ ہوں قادر کے بغیر، لیکن مجھے خدا سے کوئی گلہ نہیں ہے، بلکہ میں شرمندہ ہوں اللہ کے حضور میں کہ ہم لوگ کسی قابل نہیں تھے جو اس نے ہمیں چنا اس معاملے میں۔ انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے، یہ خود صرف خدا تعالیٰ نے سعادت نصیب کی ہے، اور اس کا احسان ہے، میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ قادر کا غم کم کر دیتے وہ اللہ کا احسان، اور اس نے اتنا بڑا رتبہ اس کو دیا ہے۔ جزاکم اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ قادر کے لیے میرا قرآن شریف سے یہ دعا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ انشاءاللہ وہ وہیں پہ ہوگا، خوش ہوگا۔ اللہ میں ہمیں بھی حوصلہ دے۔ اس المناک واقعے کو قومی اخبارات نے خاص اہمیت دی اور اس کی تفصیلی خبریں شائع کیں۔ محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد صاحب کی میت کو چنیوٹ کے ہسپتال سے لا کر محترم صاحبزادہ مرزا مجید احمد صاحب کی کوٹھی الفارس واقع دارالصدر میں رکھا گیا۔ مورخہ 15 اپریل کو جنازہ آپ کے گھر سے احاطہ مسجد مبارک میں لایا گیا۔ نماز عصر کے بعد محترم صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب امیر مقامی و ناظر اعلیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اہل ربوہ نے کثیر تعداد میں آپ کے جنازے میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد آپ کی میت کو دیدار عام کے لیے احاطہ مسجد مبارک میں شرقی جانب رکھ دیا گیا۔ احباب نے 2 قطاروں میں نہایت صبر اور ضبط سے چلتے ہوئے آپ کا چہرہ دیکھا۔
دیدار کے بعد آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور تدفین کے لیے عام قبرستان لے جایا گیا۔ جہاں قطع شہداء میں آپ کی تدفین ہوئی۔ قبر تیار ہونے پر محترم صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب نے دعا کروائی۔ احباب کی بہت بڑی تعداد نے آپ کی تدفین میں شرکت فرمائی۔ محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد بے حد خلیق، متواضع، منکسر المزاج اور خاموش خدمت دین کرنے والے تھے۔ جماعت کے لیے بھی ادھر وہ کئی موقعوں پہ اس کو کام کرنے کا موقع ملا۔ ہمیشہ میں نے دیکھا کہ کوئی ایسی ڈیوٹی جس میں کوئی نمایاں پن نہ ہو یا سامنے آنے کا موقع نہ ہو اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں کام کرنے کا سارا ہو، چاہے کسی ایسی جگہ پہ پہرا دینا جہاں پہ کوئی نہ آتا ہو لیکن خاموشی سے کھڑے رہنا، کوئی اس پہ جھجک نہیں، بلکہ بڑی بشاشت سے اور خوشی سے اور ڈیوٹی کے قربانی کے یہ ایک ضروری چیز ہے کہ میں اپنا فرض جو ہے اس کو ادا کروں، باقی کا کوئی اس کو خیال نہیں تھا۔ یہ اس میں بڑا اچھا مادہ تھا۔ آپ کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی، جو بھی آپ سے ایک بار مل لیتا آپ کا مداح ہو جاتا۔ قادر مجھ سے 10 سال چھوٹا تھا اور بچپن اس کا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارا بچہ تھا، غیر معمولی خوبصورت، ہر کوئی اس کو پیار کرتا تھا اور بے حد شرارتی تھا۔ ایسی شرارت کبھی نہیں کرتا تھا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، لیکن ایک زندگی سے بھرپور بچہ تھا جو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں، شرارت میں، ہنسی مذاق میں لگا ہوتا تھا، نچلا نہیں بیٹھتا تھا وہ کبھی۔ اور بس جس طرح ہمیں بچپن اس کا دیکھ کے یہ نہیں لگتا تھا کہ اس کے کردار کے اندر اتنی عظمت ہے، آہستہ آہستہ جس طرح وہ بڑا ہوتا گیا ہم دیکھتے گئے اس کو کہ یہ کس طرح اس طرح ایک پھول کھلتا ہے اس طرح یہ پھول کی طرح کھلتا چلا گیا۔ آپ ہر ایک سے مسکرا کر ملتے، ہر ایک سے محبت کرتے تھے، خدمت دین کے مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ جو بھی ذمہ داری آپ پر ڈالی جاتی اس کو آسن طریق پر نبھاتے۔ MTA پاکستان کے لیے آپ کی خدمات خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ نے MTA کے لیے ایک پروگرام کمپیوٹر سب کے لیے شروع کیا، جس کے ابتدائی 28 پروگرام آپ نے خود ریکارڈ کروائے اور اب دوبارہ پروگراموں کی ریکارڈنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ خدا کے حضور حاضر ہو گئے۔